الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز بلند پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عاشقان رسول، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کی مکھی نے حاضری دی تو میرے آقا نے اس سے پوچھا کہ شہد کیسے بناتی ہو؟ مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مختلف باغات میں جاتی ہیں، پھولوں کے رس چوس کر چھتوں میں اگل دیتی ہیں اور اس کا شہد بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے اور کڑوے ہوتے ہیں، ان میں شہد جیسی مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ شہد کی مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ، مختلف باغات سے جب ہم پھولوں کے رس چوس کر چھتوں کی طرف پلٹتی ہیں تو راستے بھر آپ کی ذات پر درود پاک پڑتی ہوئی آتی ہیں، اور درود پاک کی برکت سے وہ پھولوں کے پھیکے اور کڑوے رس میٹھے بن جاتے ہیں۔ عاشقان رسول مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مثنوی شریف میں لکھا، اور علماء نے بیان کیا کہ ہم غلام بھی اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پھیکی زندگیوں میں عشق رسول کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے محبوب فرماتے قیامت کے اندھیرے میں اللہ اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ وہ نور اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج سے چند دن کے بعد 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، یوم انتقال، یوم عرس ہے۔ عاشقان رسول، آج ہم محترم شکیل صاحب اور جملہ برادران کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہر شخص جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، ہر نماز کے آخر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن کہ جس دن ہمارا حساب ہونے لگے۔ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر جو عقائد ہیں، یہ ایسے نظریات، ایسے تھاٹس ہیں کہ جس میں کسی فرقے کو بھی اختلاف نہیں، اور قیامت کے دن اٹھائے جانا، اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین اور ایمان میں سے ہے۔ عاشقان رسول، ہم سب دنیا میں آئے اور آخر میں جب نماز پڑھ کر آخری دعا جو مانگتے اپنے لیے، والدین کے لیے، جملہ مومنین کے لیے، وہ قیامت کے دن، حساب والے دن اللہ پاک سے ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دیو، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دیو، اور سارے مسلمانوں کو بخش دیو۔ عاشقان رسول، وہ قیامت کا دن جس دن کھڑے ہونا ہے، اللہ امان والفیظ، روایتوں میں آتا ہے کہ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکے جائیں گے 3 قسم کے۔ پہلا سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، وہ ہوگا گھبراہٹ کا سور، اور وہ سور ایسا گھبراہٹ کا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے اس کی منظر کشی بیان کی کہ ایسی گڑ گڑاہٹ ہوگی کہ حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، مائیں اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور ایسی گھبراہٹ کا وقت ہوگا جسے فرمایا القاریہ، دہلانے والی، ملقاریہ، کیا دہلانے والی، وما ادراک ملقاریہ، تو نے کیا جانا وہ دہلانے والی کیا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی روئی۔ اور پہلا سور ہوگا گھبراہٹ کا، دوسرا سور پھونکا جائے گا موت کا، تیسرا سور پھونکا جائے گا قبروں سے اٹھائے جانے کا۔ تو عاشقان رسول، وہ دن میدان محشر کا، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ رحمت کا ذکر بھی کروں گا۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ ساری ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ عاشقان رسول، ڈر تو اللہ والوں کا حصہ ہے، کاش ہمیں خوف خدا یاد ہوتا، ہمیں قبر یاد ہوتی تو کم تھوڑی تولتے۔
آج لوگ کہتے ہیں صاحب ڈرانے والی بات مت کیجئے، ڈرتا کون ہے؟ کم تولتے ہوئے خوف خدا نہیں آیا؟ اللہ اکبر، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے خوف خدا نہیں آیا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ایک اذان میں اس رب نے 4 مرتبہ بلایا جس نے جان دی، ایمان دیا، ایمان عطا فرما کر محبوب کی امت میں پیدا کیا، عزت دی، عیب چھپائے، وہ رب 20 بار اذان میں بلائے ایک دن میں، ہم ایک بار بھی نہ جائیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ کما حق ہو اپنا خوف عطا فرمائے۔ وہ خوف کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، بات یوم معاشر کی چل رہی تھی، تو 3 قسم کے سور پھونکے جائیں گے۔ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، میدان محشر، پرانی زمین لپیٹ دی جائے گی، نئی زمین جناب والا بچھا دی جائے گی، اور میدان محشر قائم ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے 30 گز، 30 گز جب انسان سوا نیزے پر اللہ سورج کو کرے گا تو گویا جسم سے پسینے کے فوارے بہ نکلیں گے، اور 30 گز زمین پسینہ جذب کر جائے گی۔ فرمایا جب زمین پسینہ جذب کرنے سے عاجز آ جائے گی، اب یہ پسینے کا پانی زمین کی تہ پر چڑھنا شروع ہوگا، اور کوئی شخص گٹوں تک، ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی آدھی پیٹھ تک، اور کوئی شخص اپنے سینے تک اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کافر، ان کا پسینہ سر کو بھی کراس کر جائے گا اور یہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ عاشقان رسول، وہ یوم حساب جس کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دیو، میرے ماں باپ کو بخش دینا، جس دن ہمارا حساب ہونے لگے۔ تو آئیے سیدنا ابوبکر صدیق کی چھوٹی سی چند باتیں آپ کے متعلق، جو کہ آپ کا وصال بھی ہے، پھر اپنے موضوع کو یہیں سے کنیکٹ کریں گے۔ ابوبکر صدیق کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد کوئی ایسا شخص روئے زمین پر نہیں کہ جس پر سورج طلوع ہو اور اس پر سورج غروب ہو اور وہ میرے صحابی ابو بکر سے افضل ہو۔ فرمایا کوئی ابو بکر سے افضل نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی ایسا شخص روئے زمین پر نہیں جس پر سورج طلوع اور غروب ہو اور وہ ابو بکر سے افضل ہو۔ دوسری بات، عاشقان رسول وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان، حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں یہ محمد بن حنفیہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے متعدد نکاح کیے، ان میں ایک آپ کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، اور کوڈ کر رہے ہیں امام بخاری محمد بن حنفیہ مولا علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں ابا جان صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون، سب سے زیادہ بہتر کون؟ تو مولا علی شیر خدا نے کہا بیٹا ہم صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابا جان جناب ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے بیٹے صحابہ میں ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر محمد بن حنفیہ نے سوال کو تھوڑا چینج کیا اور کہنے لگے ابا جان ابو بکر عمر کے بعد تو یقیناً آپ سب سے افضل ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں، اور قربان جائیں 14 صدیاں گزر گئیں، ترتیب کیا ہے؟ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر، اور سنیے پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر علی المرتضیٰ۔ اور آگے چلیے اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ اب انشاءاللہ یہاں عصر کی جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، شکیل صاحب نے مجھے بتایا ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ چند مذہبی لوگ بھی ہوں، تو کوشش ہوگی جو سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، اسے مصلی پر کھڑا کیا جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نبی پاک کی 63 سالہ زندگی میں سب سے افضلیت جس صحابی کو میرے آقا نے دی ابو بکر تھے، اور نبی پاک کی زندگی میں 17 مرتبہ اگر کسی صحابی کو مصلی امامت پر آنے کی اجازت اور حکم ملا تو وہ صرف ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جانتے ہیں
کہ میری امت میرے صحابہ میں عمر بھی ہیں جن کی شان میں نے خود بیان کی. نبی پاک فرماتے اللہ کے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا, آنے والے نبی فاروق اعظم ہوتے. میرے آقا جانتے ہیں ان میں عثمان بھی ہیں, عثمان ابن عفان بھی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور عثمان وہ ہیں کہ جن کو 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری میں نے نکاح میں دی. عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے خود فرمایا جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا کہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا, ایک ایک بیٹی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا ہوں. عثمان غنی بھی موجود, حافظ قرآن بھی ہیں, داماد مصطفیٰ بھی ہیں, اور میرے آقا جانتے ہیں کہ علی بھی موجود ہیں, فاتح خیبر بھی موجود ہیں. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. لیکن قربان جائیں ان تمام فضیلت والے صحابہ کے ہوتے ہوئے میرے آقا نے اگر کسی کو امامت پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تو وہ صرف ابو بکر صدیق. اور 14 صدیاں گزر گئیں, قیامت تک مسلمانوں کو نبی پاک میسج دے گئے کہ فضیلت والے سارے یہ میرے صحابہ, لیکن کیا بات ہے میرے بعد میری زندگی میں یا میرے بعد جو امامت پر کھڑے ہونے کا سب سے لائق شخص ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. جبھی تو صحابہ کہتے تھے کہ نبی پاک نے دین میں ہمارا امام بنایا ابو بکر کو, اور جب سرکار دنیا سے پردہ کر گئے تو ہم نے دنیا میں بھی اپنا امام بنایا ابو بکر کو. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 روایتیں اور سنیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر, ہجرت کی رات تم میرے ساتھ تھے, حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہو گئے. وہ یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, اور یار حوض کوثر بھی ہیں. اور ایک بڑی پیاری روایت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زوجہ, حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی, عالمہ, مفتیہ, عابدہ, زاہدہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے گود میں, تاروں بھری رات آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں. عاشقان رسول بڑی ایمان افروز روایت, حضرت عائشہ نے ایک بڑا زبردست قسم کا سوال کر دیا. سوال کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ, یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں, ٹمٹما رہے ہیں, حضور آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ کوئی سائنسدان جس نے کوئی ایسی شٹل ایجاد کی ہو کہ جو آسمان کے پہلے کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کر چکی ہو, کوئی شٹل ایسی دریافت نہیں ہوئی. تو جب میرے بھائی ایسا آسمان جس کی ہم انسانوں کے نزدیک کوئی لمٹ نہیں, تو اس پر ستارے کتنے ہوں گے؟ حضرت عائشہ کا سوال یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. آسمان ہے, ستارے ہیں, ان گنت ہیں, ان لمیٹڈ ہیں, لیکن حضرت عائشہ نہ صرف ستاروں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بلکہ میرے آقا ستاروں کی گنتی بھی جانتے ہیں, اپنے امتی کے حال اور اپنے امتی کے اعمال بھی جانتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ, آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہیں. حضرت عائشہ نے اگلا سوال کیا, حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نیکیوں کا عالم یہ ہے, تو میرے والد ابو بکر کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ, ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف, فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. اور وہ ایک نیکی کون سی؟ علماء نے بیان کیا, وہ ایک نیکی وہ جو ہجرت کی رات غار ثور پر جناب حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے چڑھے, وہ ایک نیکی ایک طرف, فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. اور قربان جائیں یہ وہی ابو بکر ہیں. اپنا ایمان تازہ کیجئے گا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کرو. عمر فاروق اعظم گئے گھر, جا کر نیت ارادہ کیا, کوئی ظاہری کمپٹیشن نہیں, نام و نمود کا چکر نہیں, ریاکاری نہیں, ایک جذبہ ہے حصول رضا الہی کا. آج اتنا مال پیش کروں گا, اپنے بھائی ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. گھر گئے, کل مال جمع کیا, اس کا آدھا کیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے, آدھا لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور یہ آدھا مال حاضر ہے. فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ آئے؟ آقا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں, آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. اچھا ابو بکر صدیق کی بھی توجہ یوں نہیں ہے کہ عمر کتنا لا رہے کتنا نہیں لا رہے. حضرت ابو بکر گھر گئے, آج حکم ہوا جتنا لا سکتے ہو لاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ سارے گھر کا سامان جمع کیا,
اور گھر کی کچی دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی سوئی بھی اللہ کی راہ میں جانے سے نہ رہ جائے، اور ہماری عقلیں دنگ ہیں، یہ ہوتا عشق ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال جمع کیا، اور مال جمع کرنے کے بعد تن کا لباس، اپنے تن کا کپڑا یہ بھی اتار کر اللہ کی راہ میں پیش کر کے بوریے کا لباس پہن کر بٹن کی جگہ کانٹے لگا لی۔ اب بوریے کا لباس پہنے، گھر کا سامان لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جناب ابو بکر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ سارا سامان تو لے کر حاضر ہو گئے۔ عرض کی گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ابو بکر بوریے کا لباس پہن کر حاضر ہوئے، اللہ کا درہ رحمت جوش میں آیا، جبرائیل حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج یار غار نے اپنے تن کا لباس بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ صدیق اکبر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر سے پوچھئے اس حال میں اپنے رب سے راضی ہیں؟ 3 بار آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں۔ اور پھر عاشقان رسول یہی لباس جو اللہ کی راہ میں پیش کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج یار غار نے تن کا کپڑا بھی رب کی راہ میں پیش کر دیا ہے، اللہ آج ان سے بڑا خوش ہے۔ آج اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہیں، اور میرے محبوب کے غلام یار غار ابو بکر کی ادا کو ادا کریں۔ عاشقان رسول وہ ابو بکر صدیق، یہ کمنگ انشاءاللہ بدھ والے دن 22 جمادی الثانی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک تھی 63 سال، اور 63 سال کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے حضرت ابوبکر صدیق کا گھروں میں فاتحہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور اپنی نسل کو اپنے اسلاف کے جب ایام آئیں ان کو شرعی طریقے سے سیلیبریٹ کر کے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کریں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم جب بھی ایام آئیں ان کو منایا کریں، بچوں کا اویئرنیس دیا کریں تاکہ ہمارا اسلاف سے روحانی کنیکشن مضبوط رہے۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک کو دوبارہ لاؤں گا، ربنا اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش، والی والدیا، ہمارے ماں باپ کو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مسلمانوں کو بخش جس دن کے ہمارا حساب ہونے لگے۔ اب آئیے گا عاشقان رسول، وہی حساب، وہ دن حضرت ابوبکر صدیق قطعی جنتی، سب صحابہ میں فضیلت والے، نبی پاک کی شہزادی ان کے نکاح میں آئیں، اور وہ ابو بکر کہ جنہوں نے موت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے رسول پاک کی بارگاہ میں میت کو لے کر جانا، روضہ انور پر حاضر ہونا، عرض کرنا ابو بکر حاضر ہیں، اگر نبی پاک اجازت دیں تو پہلو میں دفن کر دینا، اگر نبی پاک اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، سبب کیا بنا؟ ایک روایت میں ہے 7 جمادی الثانی، اسی مہینے کی 7 تاریخ کو آپ نے غسل کیا۔ حضرت عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں سردی بڑی شدید تھی، حضرت ابوبکر جب نہائے آپ کو ٹھنڈ لگ گئی، اور سردی چڑھنے کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، اور مسلسل 15 دن شدید بخار میں آپ مبتلا رہے، اور 22 جمادی الثانی 13 سن ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تھوڑی سی ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، 22 جمادی الثانی کو آپ کا انتقال ہوا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ نے اس دوران وصیت کی میری میت کو لے کر رسول پاک کے روزے پر جانا۔ جب روزہ انور پر حضرت ابوبکر صدیق کا لاشا مقدس میت کو لایا گیا، عرض کی گئی حضور یار غار ابو بکر حاضر ہیں، قبر انور سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور یہ جو اللہ کی رحمت سے جو سبز گنبد ہے، یہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اسی جگہ نبی پاک رہا کرتے تھے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی یار مزار بھی، لیکن عاشقان رسول تشریف لے گئے ایک باغ میں، اونٹ کو چرتا دیکھا۔ کون اس کو کوڈ کر رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ الخلفاء میں اونٹ کو چرتے دیکھا۔ تو اس اونٹ کو چرتے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اے اونٹ، کاش ابو بکر تیری مثل ہوتا، اسے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ کون ہے؟
انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، لیکن جب معاشر کی باری آئی تو تھر تھرانے لگے اور فرمانے لگے کاش ابو بکر تیری مثل ہوتا، اسے قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا۔ صحابہ میں سب سے افضل پھر آئیں ائمہ اربع، 4 عظیم امام، سب سے عظیم امام امام اعظم ابو حنیفہ، 55 حج کیے اور تابعی ہیں، اور جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی جیل میں 7000 قرآن ختم کیے، لیکن یہ امام اعظم یہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تلاوت قرآن کے دوران، یہ حصہ آیت آیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو قیامت کے دن حکم ہوگا مجرموں نیکوں کی صف سے الگ ہو جاؤ۔ تو اب امام اعظم پر قیامت کے متعلق جب یہ پڑھا تھر تھرانے لگے اور امام اعظم اپنا محاسبہ کرنے لگے، احتساب کی عدالت میں کھڑا کر لیا، کون ہیں تابعی ہیں، کون ہیں کپڑے کے بزنس مین بھی ہیں، کون ہیں دین کے امام بھی ہیں، کون ہیں جنہوں نے 55 حج کیے، کون ہیں فضیلت والے، تہجد، اشراق، چاش، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ ہے، لیکن جب پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امام اعظم اپنے آپ سے کہنے لگے ابو حنیفہ تو کوئی نیک بندہ نہیں، اگر تیرے بارے میں قیامت کے دن حکم ہو گیا نیکی کو صفوں سے نکل جا، مجرموں کی صف میں کھڑا ہو جا، ابو حنیفہ تیرا بنے گا کیا؟ رو رہے ہیں، آنسوؤں کے پانی سے داڑھی تر ہو گئی اور امام اعظم رو رہے ہیں۔ تیسری بڑی مثال یہ تھے اماموں میں بڑے اور اولیاء میں بڑے غوث اعظم 11ویں شریف والے پیر حسنی حسینی سید، اور 91 برس عمر، 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز اور 15 برس تک ایک قرآن روزانہ ختم کرتے، لیکن شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ دیوار کعبہ کو تھام کر چمٹ کر رو رو کر کہہ رہا ہے اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں سے درگزر فرما، اور اگر قیامت کے دن میرے گناہ ظاہر کیے جائیں تو پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں یہ رقت انگیز الفاظ جب کانوں میں پڑے دل میں تجسس ہوا، ارے یہ کون ہے دیوار کعبہ کو تھام کر اتنی رقت کے ساتھ جناب گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، جاؤں تو صحیح دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ فرمایا جب قریب گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ عام شخصیت نہیں بلکہ پیران پیر حضور غوث اعظم تھے۔ عاشقان رسول ہم تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، تو یہ وہ ہستیاں، غوث پاک کا مقام اولیاء میں بڑا، امام اعظم کا مقام ائمہ میں فقہاء میں بڑا، اور ابو بکر صدیق کا مقام صحابہ میں بڑا، لیکن قربان جائیں یہ تو قیامت کے متعلق جب سنیں تو تھر تھرائیں، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک کی آخری روایت بیان کرتے ہوئے اسی کے گرد چند منٹ کی گفتگو کر کے بیان کو وائنڈ اپ کروں گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کب بتایا؟ 14 صدیاں پہلے، فرمایا میری امت قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی ناراضی کے سبب ان لوگوں کے چہروں کے گوشت جھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ ان کے بارے میں جہنم میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ عاشقان رسول سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ہوں یا آپ ہوں، قبر و حشر میں ہر جگہ بیڑا پار ہوگا جب رب کی رحمت شامل حال ہوگی۔ نو ڈاؤٹ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک قدم بھی چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کا حساب ہوگا، جب حساب ہوگا 300 سال کی نیکیاں ہوں گی، 300 سال نیکیاں کیسی؟ روایتوں میں آتا رات کے قیام دن کے روزے، اللہ حکم دے گا اذهبوا بعبدی الی الجنہ وبرحمتہ، لے جاؤ میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے۔ جب وہ اعلان سنے گا دل میں آئے گا 300 سال جو کھڑے ہو کر قیام کیا، دن میں روزہ رکھتے تھے، اتنی لمبی قیام، اتنی لمبی عبادتیں، اتنے روزے، آج اللہ پاک نے محشر میں اس کو مینشن ہی نہیں کیا۔ آج اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لے جاؤ میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے۔ دل میں دلیل آئے گی اللہ وہ ہے انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہیں پر ایسی شدت کی گرمی اسے محسوس ہوگی، یا گرم مقام پر فرشتے لے جائیں گے کہ پیاس سے بلکے گا اور بلکتے ہوئے کہے گا العطش العطش، اے فرشتو پیاس پیاس، ایک گھونٹ ایک گلاس پانی دے دو۔ فرشتے کہیں گے ایک گھونٹ پانی ملے گا، لیکن صاحب جو 300 سال عبادت کر کے آئے ہیں 100 سال کی عبادت ہمیں دے دیں، ایک گھونٹ پانی لے لیں۔ پیاس سے بلکنے لگے گا، 100 سال کی نیکیاں دے دے گا، اور ایک
घूंट पानी हासिल करेगा, लेकिन प्यास फिर भड़केगी, फिर कहेगा अल अतश अल अतश। फरिश्ते कहेंगे 100 साल की नेकियां दीजिए, अगला घूंट लीजिए, दूसरे 100 साल की नेकियां भी दे बैठेगा, फिर प्यास भड़केगी, कहेगा अल अतश अल अतश। फरिश्ते कहेंगे आखिरी 100 साल की नेकियां भी दीजिए और एक घूंट लीजिए, तीसरे 100 साल की नेकियां भी मिल्क कर देगा। 3 घूंट पानी के बदले जब 300 साल की नेकियां देकर फारिग होगा, तो अब फिर अल्लाह पाक की तरफ से इस बंदे को निदा आएगी और फरिश्तों को हुक्म होगा इज़हबू बिअबदी इलल जन्ना व बिरहमतिही, ले जाओ मेरे बंदे को मेरी जन्नत में मेरी रहमत से। वो जो सवाल आया था ना दिल में, उसका जवाब मिल गया, कोई शक नहीं, ये जो हम बैठे हैं उसकी रहमत है। जमी उम्मतें जो गुनाह करती थी, वो सारे गुनाह आज तफसीर आप पढ़े, हम मुसलमानों के अंदर हैं, लेकिन अल्लाह ने अजाब में मुब्तला नहीं किया, ये रहमत तो है। तो आशिकान रसूल अब थोड़ा सा, लेकिन बात पता क्या है, बड़े बूढ़े कह गए करो तो डरो, ना करो तो भी डरो। तो इस हदीस को जमरा आपने और मैंने जहन यहाँ से इंशाअल्लाह जहन नशीन करके जाना है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत 10 किस्म के लोग ऐसे आएंगे जिनसे अल्लाह नाराज़ होगा, और अल्लाह की नाराज़गी के सबब अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में दाखिल जहन्नम होने का हुक्म देगा। अलमान व लफीज़, ये सारी खबरें हमारे आका ने दी, और बहसीयत मुसलमान हमारा हदीसों पर पूरा पूरा यकीन और ईमान है। तो वो कौन? फरमाए नंबर 1 वालदैन का नाफरमान, ये क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अल्लाह माँ बाप के नाफरमान से नाराज़ होगा, इसके चेहरे का गोश्त जड़ा होगा, और अल्लाह पाक वालदैन के नाफरमाने के बारे में हुक्म देगा, नाफरमान के बारे में, फरिश्तों ले जाओ इसे ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दो। और वो बदनसीब जिसने माँ बाप को दुनिया में सताया, नबी पाक ने 1400 बरस पहले बताया कि ओ नौजवान, ए मुसलमान, खबरदार, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। और आशिकान रसूल एक हदीस बड़ी दिल दहलाने वाली है। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं जन्नत में जाऊंगा, कुछ लोगों की जहन्नम में चीखो पुकार की आवाज़ मेरे कानों में आएगी, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, अर्ज करूंगा ए अल्लाह इन लोगों की बख्शिश फरमा दे। हुक्म होगा महबूब सजदे से सर उठाइए, ये वालदैन के नाफरमान हैं, जब तक माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे इनके लिए माफ़ी नहीं। मेरे आका सजदे से सर उठाएंगे, दूसरी मर्तबा नारे जहन्नम में वालदैन के नाफरमानों की अजाब और चीखो पुकार की आवाज़ मेरे आका के कानों में आएगी। मेरे आका फिर सजदा करेंगे, अर्ज करेंगे या अल्लाह इन लोगों की बख्शिश फरमा दे। हुक्म होगा महबूब ये माँ बाप के मुजरिम हैं, जब तक माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे इनके लिए माफ़ी नहीं। मेरे आका फरमाते मैं सजदे से सर उठाऊंगा, 3rd टाइम, तीसरी मर्तबा फिर वालदैन के नाफरमानों की अजाब की आवाज़ मेरे कानों में आएगी। मैं अल्लाह के इज़्न से जहन्नम के उस तबके के बाहर पहुंचूंगा जहां वालदैन के नाफरमान अजाब का शिकार होंगे। फरमाया मैं इनके अजाब को देखूंगा, मैं जाकर इनके वालदैन से मुलाकात करूंगा और माँ बाप से कहूंगा दुनिया में तुम्हारी औलाद तुम्हें सताया करती, तुम्हारी दिल आज़ारी किया करती थी, वो अल्लाह की पकड़ में है, मैं तुम्हारे पास उनका सिफारिश लेकर आया हूँ, सिफारिशी बनकर आया हूँ, तुम औलाद को माफ़ कर दो। माँ बाप कहेंगे हुजूर आप हमारी औलाद की सिफारिश मत कीजिए, हुजूर आप शफात मत कीजिए, आका इन औलाद ने बड़ा सताया, या रसूल अल्लाह ये और उसके बीवी बच्चे पेट भरकर खाना खाते थे, हम बूढ़े माँ बाप भूखे सोया करते थे। कोई वालिदैन कहेंगे या रसूल अल्लाह कोई ये गुनाह करके आता था, हम इससे समझाते थे या हमें मारता था। कोई माँ कहेगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अहलो अय्याल बीवी बच्चे आला कपड़े पहनते थे और हम बूढ़े माँ बाप वो सीधा फटे हुए कपड़े पहनते थे। वो जमाना आ गया कि 6 भाई 3 बहनें, 9 बहन भाइयों का कुंबा, 2 माँ बाप ने इसको पाला। आज 6 भाई हैं, माँ बीमार हो जाए को रखने के लिए तैयार नहीं, बाप खांसे तो बेगम की तबीयत मूड ऑफ हो जाता है कि ठीक है आप पापे पे खर्च जरूर करें, लेकिन पापा खांसते हैं हम डिस्टर्ब होते हैं। अल्लाह अकबर। और भाई भी कहता है यार तू ऐसा कर, अब्बू को अपने पास रख ले, अम्मी अब्बू को जो खर्चा को हम तुझे देंगे। हाय क्या दौर आया। अल्लाह पाक करम फरमाए। नबी पाक फरमाते हैं कि माँ बाप बड़े नाराज़ होंगे और माँ बाप अर्ज़ करेंगे हुजूर आप इनकी शफात मत कीजिए। जब मेरे आका देखेंगे भाई माँ बाप राज़ी होने के लिए तैयार नहीं, फरमाए चलो चल कर जहन्नम के उस तबके पर अपनी औलाद का अजाब एक नज़र देख लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर जब वालिदैन जहन्नम के तबके के बाहर पहुँचेंगे, माएँ
جب اپنی اولاد کو آگ کی شاخوں سے الٹا لٹکا دیکھیں گی تو ماؤں کی ممتا بے چین ہو جائے گی، وہ روئیں گی۔ اللہ پاک ماؤں کے رونے کی آواز جہنم میں ان کی اولاد کو سنائے گا، اور اولاد اپنے والدین کو پہچانے گی۔ اور حدیث کا خلاصہ ہے، کوئی بیٹا صدا دے گا، امی جان دیکھیے جہنم کی آگ میرا گوشت پوست کھا گئی، ہڈیاں باقی رہ گئیں، اے میری ماں بچپن میں دھوپ میں بیٹھتا تھا، مجھے اٹھا کر تم چھاؤں میں بٹھا دیتی تھی، اے میری ماں آج مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتی، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ مائیں روتے ہوئے گزارش کریں گی، یا رسول اللہ ہمیں اندازہ نہ تھا کہ ہماری اولاد اس قدر اللہ کے عذاب کا شکار ہے، یا رسول اللہ انہیں نار جہنم سے نکلوائیے۔ نبی پاک فرمائیں گے تم انہیں معاف کر دو، میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، ماں باپ معاف کریں گے، نبی پاک شفاعت کریں گے، پھر انہیں نار جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر داخل جنت کیا جائے گا۔ تو حدیث پاک جو میں عرض کر رہا تھا، 10 قسم کے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ پہلا کون؟ والدین کا نافرمان۔ لہٰذا جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے، جن کے گزر گئے ان کی قبور کی زیارت کیجئے، ان کے لیے دعائے بخشش کیجئے، نماز پنجگانہ پڑھیے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا کون قیامت کے دن؟ فرمایا شراب کا عادی۔ تیسرا کون؟ زنا کا عادی۔ چوتھا کون؟ ظلم کرنے والا۔ پانچواں کون؟ زکوٰۃ نہ دینے والا۔ چھٹا کون؟ جھوٹی گواہی دینے والا۔ ساتواں کون؟ گمراہ پیشوا۔ آٹھواں کون؟ رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا۔ نوواں کون؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا۔ تو یہ 9 یا 10 ہیں جن میں سے تقریباً جو میرے ذہن میں آئے، فی البدی میں نے آپ کے سامنے 10 حدیث میں ذکر ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینے والا، ظلم کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، شراب کا عادی، زنا کرنے والا، والدین کو ستانے والا اور نماز میں سستی کرنے والا۔ فرمایا یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ عاشقان مصطفیٰ اللہ آپ سب کو حج کروائے، وہ دن جب جلد آئیں کہ ہم جا کر اس کے گھر میں بھی اپنے گناہوں سے بخشش مانگے۔ عاشقان رسول میری بات سے آپ یقیناً ایگری ہوں گے، آج اداروں میں حالات یہ آ چکے، یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز کا بزنس عام، بچیاں جناب نشے میں لگ گئیں، نوجوان بدکاری میں لگ گئے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تباہی آ گئی اس معاشرے کے اندر۔ لیکن یاد رکھنا نبی پاک نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، نماز پڑھنی ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دینی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، مال کی زکوٰۃ پوری دینی ہے۔ آخر میں عاشقان رسول، آخری میں اللہ کی رحمت کی بات پر اپنی بات کو اختتام کروں گا، وہ یہ کہ آج اس چہلم میں بیان کا ایک مقصد یہ ہے، یہ جو فکر آخرت کی بات کی ہے، کہ ہم یہاں سے آخر میں دعا کریں، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی نے کبھی شراب پی ہو تو شراب سے سچی پکی توبہ کر کے جائیں، اللہ نہ کرے کسی ظلم کا حصہ بنے ہوں تو اللہ کے بندوں کو بھی راضی کر لیں اور کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ تو میں توبہ کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ایک ایمان افروز بات سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ سیدنا موسیٰ کا دور ہے، اللہ نے بارش کو بند کر دیا اور قوم بھوکی مر رہی ہے، قحط سالی کا عالم ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس قوم آئی کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے پوچھئے، اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ اس قحط کو ختم کر دے۔ جناب موسیٰ رب کی بارگاہ میں آئے، اپنی قوم کا پیغام دیا، اللہ نے حکم دیا آپ کی اس قوم میں 40 سالہ ہمارا ایک مجرم ہے جس کو 40 برس ہو چکے، شب و روز گناہ پر گناہ، اس کے گناہوں سے ناراض ہو کر ہم نے بارش کو بند کر دیا۔ پچھلے دنوں آپ دیکھیں آج کل یوریا کھاد کا بحران بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، 1700 کی بوری 3400، وہ بھی بلیک میں، وہ بھی 10 چاہیے تو 2 ملیں گی، لائن میں لگے ہیں، کسی ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہے، 15 دن لگ گئے ٹائم لیتے لیتے، 4 بجے کی اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن جب چیک اپ کا ٹائم آیا تو 3.5 گھنٹے ویٹ کر کے 3000 فیس بھر کر جانا پڑا، وہاں بھی لائن میں، کھاد میں بھی لائن میں، جگہ جگہ لائن میں۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ جب ہم نے 20 بار اللہ نے نماز میں بلایا، 5 اذانوں میں 20 بار بلایا جاتا ہے، امام کے پیچھے لائن لگاتے ہیں، تو پھر سمجھنا، پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا، دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا جب ہم نے اللہ کے پیچھے لائنیں بنانے، اللہ کی بارگاہ میں امام کے پیچھے لائنیں بنانا چھوڑ دی تو اللہ نے ہمیں ان لائنوں میں لگا دیا کہ 5 نمازوں پر تو گھنٹہ لگتا ہے،
لیکن لوگے پروڈکٹ بھی لوگے، مہنگی بھی لوگے، لائنوں میں لگ کر ذلیل و خوار ہو کر لوگے. میں بد دعا نہیں دے رہا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہیں مصیبت پہنچی قرآن فرماتے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی قوم پر بھی قحط آیا. وجہ کہ وہ 40 سالہ شخص جس نے گناہوں پر جناب کمر باندھ رکھی تھی، کمر کس رکھی تھی، اللہ نے فرمایا اس کو ملک بدر کر دیں، اس کو شہر سے نکال دیں، میں رحمت کی بارش برسا دوں گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کال کی، ساری قوم جمع ہو گئی. روایتوں میں آتا 70,000 افراد موجود. اور حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام دیا، بھائی تمہارے اندر ہی ہے کوئی 40 سال گزر چکے گناہ کرتے کرتے. اب اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش کا پانی روک لیا. اللہ فرماتا ہے وہ بندہ نکل جائے میں رحمت کی بارش برسا دوں گا. اب لوگوں کا جم غفیر، 40 سالہ مجرم کھڑا، اعلان سنا، دل دہل گیا، جانتا تھا اپنے کرتوت اپنے اعمال. اب دل ہی دل میں سوچنے لگا نکل کر جاتا ہوں شہر بدر کرتا ہوں تو لوگ تھو تھو کریں گے. نہیں نکلتا، خود بھی مر رہا ہوں اور قوم بھی مرے گی. تیسرا راستہ کیا تھا؟ یہ اس چہلم کا سب سے آخری پوائنٹ اور اہم پوائنٹ. تیسرا راستہ کیا تھا؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع. اب دل ہی دل میں کہنے لگا یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ پوشی فرمانے والے، 40 سال سے جو پردہ پوشی فرمائی آج بھی پردے رکھ لے، آج بھی بھرم عزت رکھ لے. اللہ سچا وعدہ ہے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اچھا ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں نہیں جا گرا، یہاں سے خالص بغیر ملاوٹ کے توبہ تھی. جب دل سے صدا نکلی تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھم چھم بدلی آئی اور جناب آنن فانن بدلی آ کر اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ نکل کر کوئی نہیں گیا تو یہ رحمت کا بادل اور یہ قحط ختم کرنا اس کی وجہ. فرمایا پیارے موسیٰ پہلے جس کے گناہوں سے ناراض ہو کر بارش کو روکا تھا اب اس نے کر لی سچی توبہ. توبہ ایسی کی ہے کہ توبہ سے راضی ہو کر میں نے بارش برسا دی ہے. اگلا نقطہ سنیں اور ایمان تازہ کریں. حضرت موسیٰ کو بھی تجسس ہوا، عرض کرنے کے یا اللہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، وہ ہے کون مجھے دکھا تو صحیح. اللہ اللہ. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم جب 40 سال سے میری نافرمانی کر کے مجھ سے جنگ کر رہا تھا میں نے تو اس وقت بھی اسے پوشیدہ رکھا. اب توبہ کر کے صلح کر لی ہے، اب تو دوست بن گیا ہے، اب میں کیوں دکھاؤں. تو عاشقان رسول خدا کی قسم جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں سچے پکے دل سے توبہ کریں، والدین کا ادب و احترام کریں، نماز پنجگانہ پڑھیں، بیوی بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی مستقبل کی بھی پرواہ کریں، زکوٰۃ پوری دیں، ملاوٹ والے مال سے بچیں، بہنوں کو وراثت میں حصہ پورا دیں تاکہ 3 لٹھے کا 3 کپڑے کا کفن پہن کر جب جنازے میں لیٹے ہو نا اعلان ہو ہمارے ابا سے کسی نے کچھ لینا ہے تو اللہ کرے ہم کسی کے دیندار نہ ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ بہنوں کے دیندار ہوں. دنیا والے تو لے جائیں گے، بہنیں کیسی لیں گی. بیانے سے بیانہ پکڑا تھا، بیانے سے بیانہ ڈبل واپس لیا تھا، شریعت نے اسے حرام قرار دیا تھا. وہ بیچارہ تو سمجھا ہمارا تو کاروباری لنک تھا، لیکن بیانے سے بیانہ واپس لیا تھا یا بیانہ ہضم کیا تھا. یہ بھی قرض ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ کون دے گا؟ کسی کے ساتھ کمیٹی ڈالی 10 تاریخ کو کمیٹی دو گے ٹھیک، ورنہ ہر دن مین جو ممبر ہے وہ 100 روپے فائن آپ سے کلیکٹ کرے گا. یہ 100 روپے لینا بھی حرام، یہ بھی قرض ہے، کون دے گا؟ جرمانہ ڈال دیا، یہ بھی حرام. عاشقان رسول حقوق العباد بہت اہم معاملہ ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے شکیل صاحب، جمیل بھائی، ندیم بھائی، اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کی حتمی بخشش فرمائے اور اللہ پاک اس چہلم سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سچی پکی توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا ابوبکر صدیق کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.